ایک صاحب مجھے کہنے لگے میری بیوی بھاگ گئی ہے. میں نے کہا انجوائے کرو, بھاگ گئی. کوشش کرو لانے کی, اپنی طرف سے پوری کوشش کرو, پھر بھی نہیں آ رہی, انجوائے کرو. کیا روتے نا بیٹھ کے یار اس کو, کہہ رہے میرے دل سے نہیں نکل رہی. میں نے کہا تو منا کے لے آؤ, ہم کب کوشش تو کرو, منا کے لے آؤ یار. آپ نے اپنا پورا زور لگا لیا, پھر بھی دل سے نہیں نکل رہی, تو سوچو کہ ویسے ہی تھوڑے دنوں میں میں نے مر جانا تھا اور یا اس نے مر جانا. اب ہمارے یہاں کیسے پڑھایا جاتا ہے چھوٹے بچوں کو, ایسے قاری صاحب نا یوں کر کے بیٹھو چنگیز, اور اسکول ٹیچر بھی ایسے ہی ہے. ابے ایسے بچہ تھوڑی پڑھے گا یار. تو میری کلاس میں بچے انتظار کرتے تھے کہ پڑھانے کے لیے آؤں میں. مودی صاحب میرے ابو اور میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے, میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے, اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, کچھ بتا دیں کیا کروں. رخصتی نہیں کر رہے, تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی. اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک, پھر ایک دم ان کو دماغ پہ جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے. تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو. اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا, جلدی رخصتی طے ہوئی تھی, پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں, پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ, یہی کہہ سکتا ہوں. ایک آدمی نوجوان لڑکا سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا تھا, ایسے سگریٹ پی رہا تھا نا بس. ایک بزرگ گئے, انہوں نے دیکھا یہ بیچارہ پڑا ہوا اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, اس کو جا کے میں کچھ نصیحت کروں. ان بزرگ نے بولا بیٹا تم کچھ کر کیوں نہیں لیتے. اس نے کہا انکل کیا کروں میں. کہہ رہے ہیں بیٹا تم ٹائم ضائع کر رہے ہو, تم میٹرک کر لو 10 سال ہو جائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے جی 10 سال میں نے میٹرک کر لیا, پھر کیا. کہہ رہے ہیں بیٹا پھر انٹر کرنا 2 سال اور. ٹھیک ہے انکل میں نے 2 سال 12 سال لگا کے ٹینشن میں انٹر کر لیا, پھر کیا ہوگا. کہہ رہے پھر بی اے کر لینا 2 سال اور لگا لے. چلو 2 سال 14 سال گئے میرے برباد, بی اے ہو گیا, پھر کیا ہوگا, پھر ماسٹر کر لینا, پھر پی ایچ ڈی کر لینا. اس نے کہا 16 سال ہو گئے, پھر کیا بیٹا, پھر اچھی جاب کرنا, پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر اچھی جگہ شادی کرنا, جب پیسہ ہوگا تو رشتہ اچھا ملے گا, پھر کیا ہوگا بیٹا, پھر تمہارے اولاد ہوگی, اچھا سا گھر خریدنا, پھر کیا ہوگا, پھر مزے کرنا. کہہ رہا ابھی کیا کر رہا ہوں میں, ہے بھائی. چٹکلا سنا تو میری عادت ہے درمیان میں تھوڑے سے چٹکلے, سائنس پڑھو تو پتہ چلے گا اس میں تھوڑا سا چٹکلا آ رہا ہے ذہن. اصل میں ہنستے کھیلتے بات ہو جائے تو میرا خیال ہے زیادہ اچھا ہے نا. ذرا میں جو نظریہ ہے میں وہ ایک بچہ اسکول نہیں جاتا تھا نا, تو والدین نے ابو نے پوچھا بیٹا بتاؤ وسیم قائد اعظم کا پتہ ہے کون تھے. کہہ رہے نہیں جی. علامہ اقبال کا پتہ ہے کون تھے. کہہ رہے نہیں پتہ نہیں. کہہ رہے کم وقت اسکول جاؤ تو پتہ چلے نا. بچے نے کہا ابو وسیم بھائی کا پتہ ہے کون ہے, ستار کا پتہ ہے کون ہے. کہہ رہے بس گھر پہ رہو تو پتہ چلے نا. آج کل کے جو بچے ہیں نا بہت ہوشیار ہو گئے ہیں, وہ ان سے بات کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے. ایک پاکستانی کسی چائنیز دوست سے ملاقات کے لیے گیا, عیادت کے لیے. وہ چائنیز کے بارے میں پتہ چلا یہ شدید بیمار ہے, تو وہ اس کے پاس گیا تو دیکھا کہ وہ بیچارے کی آکسیجن لگی ہوئی ہے اور بس بیچارہ بڑی ٹینشن میں ہے. تو یہ اس کے قریب کھڑا ہو گیا. جیسے ہی قریب کھڑا ہوا ہے تو وہ چائنیز چیخنے لگا, چاں چیں پاں چیں چیں چاں پاں چاں نا, چیختے چیختے مر گیا. اس نے کہا یار میرا دوست مرتے مرتے کوئی عظیم بات کر کے گیا ہے, ظاہر ہے مرتے ہوئے چیخ چلا کے کچھ وصیت کر کے گیا ہے. اس نے وہ ورڈنگ اس کی یاد کر لی نا, چاں چیں پاں وہاں کر کے نا, رٹا لگا کے یاد کر لی کہ اس کی ٹرانسلیشن کروا. چائنا گیا بھائی یہ چاں چیں پاں کا مطلب کیا ہے. تو اس کا مطلب جو سامنے آیا وہ یہ تھا الو کے پٹھے آکسیجن کے پائپ سے پاؤں ہٹا. سمجھ رہے ہو, یہ اس کے قریب گیا, آکسیجن کے پائپ پہ پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا تھا, اسی وجہ سے مرا ہے وہ. اس لیے چائنیز سے ڈیلنگ کرنے سے پہلے نا سوچا کریں, پتہ نہیں چلو چیں پاں 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 میں کیا کہہ رہے ہیں یہ. مودی صاحب میرے ابو اور میرے سوسر شادی نہیں کروا رہے, میرا نکاح ہو گیا ہے پر رخصتی نہیں کر رہے, اور شادی کا پورا خرچہ میں اٹھا رہا ہوں, کچھ بتا دیں کیا کروں. رخصتی نہیں کر رہے, تو آپ نے کوئی ایگریمنٹ کیا تھا نکاح سے پہلے کہ اتنے عرصے کے بعد رخصتی ہوگی. اگر ایگریمنٹ کیا تھا تو پھر آپ کو اس ایگریمنٹ کی پابندی کرنی پڑے گی. شروع میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں کہ 2 سال تک, پھر ایک دم ان کو دماغ پہ جو ہے نا وہ جنون چڑھتا ہے. تو بھائی جب آپ نے کیا تھا معاہدہ تو پھر اس کی پابندی کرو. اور اگر ایسا معاہدہ نہیں تھا, جلدی رخصتی طے ہوئی تھی, پھر اگر دیر کر رہے ہیں تو ظلم کر رہے ہیں, پھر گھوڑے پہ بھگا کے لے جاؤ, یہی کہہ سکتا ہوں.